حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب نبی، آپ کا وہ امتی جو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ یہ خاص کلمات پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن روشن چہرے اور نور سے بھرپور حال میں اٹھائے گا، یہاں تک کہ لوگ اسے نبی یا فرشتہ سمجھیں گے۔ تب ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو رہا ہے، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ زمین و آسمان سے زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کلمات ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ اگر آگ پر پڑھے جائیں تو آگ بجھ جائے، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جو انہیں 7 مرتبہ پڑھے اگرچہ اس کے ذمہ ہزاروں قضا نمازیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے انہیں ادا شدہ شمار فرمائے گا اور ان قضا نمازوں کے بدلے 3 فرض نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر پیاسا پڑھے تو سیراب ہو جائے، بھوکا پڑھے تو سیر ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے انہیں پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دعا ان کے ذریعے قبول ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کلمات کی برکت سے قرآن یاد ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ان کلمات سے مجھے ایسی روحانی طاقت ملی کہ میری تلوار حق پر ہی اٹھتی اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوتی۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کئی آزمائشوں سے گزارا۔ ان کی ساری زندگی اطاعت، قربانی اور یقین کامل کی مثال تھی۔ ایک طویل عمر تک اولاد نہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صالح بیٹا عطا فرمایا، اور جب بیٹے سے دل کا تعلق جڑنے لگا اور محبت عروج پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے قیمتی متاع کو اپنے راستے میں قربان کرنے کا خواب دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی رات خواب میں دیکھا، صبح اٹھے تو حیرت میں رہے کہ یہ خواب کیسا ہے۔ اگلی رات پھر وہی خواب آیا تو محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، مگر چونکہ خواب نبوت کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے اس لیے انہوں نے پہلے اللہ کی راہ میں کئی 100 اونٹ ذبح کیے کہ شاید یہی مطلوب ہو۔ پھر اگلی رات دوبارہ خواب آیا تو کئی 100 بیل قربان کیے، مگر تیسری رات پھر خواب آیا تو اب ان کے دل کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دراصل ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک سبق بننے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر باپ بیٹا قربانی کے لیے روانہ ہوئے۔ شیطان یہ منظر دیکھ کر جل اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کہا کہ تم جانتی ہو ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ تو اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ابراہیم کبھی غلطی نہیں کر سکتے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ شیطان وہاں سے ناکام لوٹا اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور وسوسے ڈالنے لگا کہ ابراہیم، تم واقعی اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ وہ بیٹا جو تم نے دعاؤں سے پایا، کیا تمہیں یہ مناسب لگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور شیطان کو پتھر مار کر بھگا دیا۔ یہی منع کا پہلا جمرہ ہے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تم یہاں سے بھاگ کر جان بچا لو۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے پہچانا اور کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں سر جھکاتا ہوں، اور اس پر پتھر مارا۔ اس طرح 3 مقامات پر شیطان کو رد کیا گیا اور یہی مناسک حج میں رمی جمار کی بنیاد بنا۔ جب میدان میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپ کر آپ کو تکلیف نہ دوں، اور میرے کپڑے اتار لیجئے تاکہ میری ماں کو یہ واپس دے سکیں، اور میری والدہ کو میرا سلام کہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ چھری چلائی مگر اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ نہ کاٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلانے میں ناکام ہوئے تو آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو
ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج دیا جسے قربان کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچا لیے گئے اور قربانی کا یہ عظیم عمل قیامت تک کے لیے قرب الہی کا نشان بن گیا۔ یہ قربانی صرف جان کی نہ تھی بلکہ نفس کی، وسوسے کی، محبت کی اور آزمائش کی قربانی تھی۔ یہ سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے دنیا کی کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تینوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا کر وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک حج، قربانی، اطاعت اور توکل کے ہر قدم پر یاد رکھی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آزمائشوں میں ڈالا، کبھی نمرود کی آگ، کبھی وطن کی ہجرت، کبھی اولاد کی جدائی، اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ بچپن سے ہی وہ توحید کے قائل تھے۔ جب سب ستاروں، چاند اور سورج کو معبود مانتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ان کو نہیں مانتا جو ڈوب جاتے ہیں، میں صرف اس رب کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر کامل یقین رکھا۔ آگ بھڑکائی گئی، زنجیروں میں جکڑ کر منجنیق میں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور وہ آگ گلزار بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیوی حضرت سارہ کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ راستے میں ایک ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو زبردستی بلایا، مگر اللہ نے اس کے جسم کو مفلوج کر دیا اور حضرت سارہ کی دعا سے وہ ٹھیک ہوا اور ڈر کر حضرت ہاجرہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بنجر وادی میں حضرت ہاجرہ اور شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی جگہ سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور پھر اسی مقام پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب کریم، اسے قبول فرما اور ہماری نسل میں ایک ایسا نبی بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں پاک کرے اور کتاب و حکمت سکھائے۔ یہی وہ دعا تھی جس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کی صورت میں ملا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں قربانی کا حکم ملا۔ 3 دن مسلسل خواب آیا تو پہلے انہوں نے کئی جانور اللہ کے لیے قربان کیے، پھر خواب دوبارہ آیا تو کئی بیل ذبح کیے، تیسری بار خواب آیا تو سمجھ گئے کہ یہ خواب وہی ہے اور یہ بیٹے کی قربانی مانگتا ہے۔ اس موقع پر شیطان نے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی، مگر تینوں نے پتھر مار کر اسے بھگا دیا۔ اسی پر جمرات کا رمی کا عمل سنت قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، بیٹے نے سر جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی، مگر اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا اور فرمایا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید، قربانی، صبر، یقین اور اللہ کی رضا کے نمونہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان، قربانی اور محبت کا درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت کرائی جب اسلام کے ابتدائی سالوں میں مشکلات اپنے عروج پر تھیں۔ یہ شادی نہ صرف 2 عظیم ہستیوں کا ملاپ تھی بلکہ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والی ایک تاریخ ساز گھڑی تھی۔ شادی کے فوراً بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ایک نہایت سادہ مکان میں قیام اختیار کیا۔ یہ مکان دنیا کی زینت سے عاری تھا مگر اللہ کی رحمتوں سے مالا مال تھا۔ ان کا گھر چھوٹا سا مگر ان کا ایمان اور تقوی بہت بڑا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں دنیاوی آسائشوں کی جگہ اللہ کی رضا اور پیغمبر کی خوشنودی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ سخت محنت کرتے، میدان جنگ میں شجاعت کی مثال بنے اور اسی کے ساتھ گھر کی ذمہ داری بھی بڑی محبت اور احترام سے نبھاتے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتی اور شوہر کے ساتھ گھر کے امور میں مسلسل کوشاں رہتی۔ ان کی زندگی کا ہر دن ایک درس تھا، اللہ کی یاد، رسول کی محبت اور خدمت خلق میں گزر جاتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کی خوشنودی میری خوشنودی ہے اور اس کا غم میرا غم ہے۔ یہ الفاظ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی کے ہر پہلو میں نمایاں تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی سکھایا کہ اللہ کے راستے میں زندگی گزارنا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے مکان کی حالت نہایت سادہ تھی۔ ان کے پاس نہ کوئی زبردست فرنیچر تھا، نہ دولت کی چمک دمک۔ ایک واقعہ یادگار ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے لیے لکڑی کی ایک پرانی چھت بنائی تاکہ بارش اور دھوپ سے تحفظ ہو سکے، مگر وہ چھت اتنی سادہ تھی کہ اکثر لوگ اس پر ہنسنے لگتے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے اپنے دل کا قیمتی خزانہ سمجھتی تھی، کیونکہ اس چھت کے نیچے اللہ کی رضا اور نبی کے سبق کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتی تھیں اور اپنے گھر کے ہر کونے میں اللہ کی رضا کے لیے سکونت پاتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی دنیا کی آسائشوں کو ترجیح نہ دی، بلکہ ہمیشہ دین کی خدمت کو مقدم رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمرہ کیا تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے اپنے والد کی ہر بات کو دل و جان سے سن کر عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے جان نشین اور اہل بیت کی حفاظت کا امانت دار بنایا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو حضرت فاطمہ کا غم ناقابل بیان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے دکھ کو سمجھتے ہوئے انہیں ہر طرح کی تسلی دی، مگر غم اتنا گہرا تھا کہ پورا گھر سناٹا سا ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اسلام کی حفاظت کا عہد کیا۔ انہوں نے اپنی جان و مال کو دین کی راہ میں وقف کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری طاقت اور علم سے امت کی رہنمائی کا آغاز کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دوران کئی میدانوں میں اپنی حکمت، شجاعت اور عدل کے ذریعے اسلام کو مستحکم کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی پرورش میں دین کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اس طرح سنوارا کہ وہ بعد میں تاریخ میں اسلام کے روشن چراغ بنے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کی وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا درد ان کا جانا تھا۔ ان دونوں پاک ہستیوں کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی کوئی دولت، کوئی آسائش اللہ کے رضا اور نبی کی خوشنودی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ کہانی صرف دو افراد کی محبت کی داستان نہیں، بلکہ ایک ایسی روایت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت جگاتی ہے۔ ان کا جوڑا ایک ایسا نمونہ ہے جس سے ہمیں صبر، قربانی، محبت اور دین کی خدمت کا سبق ملتا ہے، جو آج کے دور میں بھی ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، آپ کا امتی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات اخلاص سے دل سے پڑھ کر دعا کرے، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا، نور کی کرنوں سے چمکتا ہوگا، یہاں تک کہ لوگ حیران ہو جائیں گے اور گمان کریں گے کہ شاید یہ کوئی نبی ہے یا فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آواز دے گا، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ پل صراط سے وہ بجلی کی مانند گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوں، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو آگ بجھ جائے، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے جبکہ اس کے ذمے بے شمار قضا نمازیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازوں کو ان کلمات کو پڑھنے کی بدولت ادا شدہ شمار فرمائے گا، بلکہ ہر قضا نماز کے بدلے اس کے اعمال نامے میں 3 ادا نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی پیاسا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب فرما دے گا، بھوکا پڑھے تو رب العالمین کھلا دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کلمات کو دن رات پڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس بھی حاجت کے لیے میں نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے رد نہیں کیا بلکہ فوراً پوری فرما دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں قرآن
مجید یاد کرنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ میں نے عمل کیا تو پورا قرآن پاک مجھے یاد آ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کلمات کو پڑھتا اللہ کی مدد سے بے پناہ طاقت حاصل ہو جاتی، ان سے میری روحانی قوت میں اضافہ ہو جاتا اور میں جہاں چاہتا میری تلوار حق کے ساتھ حرکت کرتی۔ یہ کلمات میرے لیے اللہ کی نصرت اور فتح کا ذریعہ بن جاتے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحق بالعدل المتین، وربنا آباؤنا الاولون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی دائما ابدا، لا یموت بیدہ الخیر الیہ المصیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین کی اور فرمایا، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے بعد اور مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجات بلند کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو کثرت سے پڑھا، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ نہیں جو درہم و دینار نہ رکھتا ہو، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مگر جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کی نیکیاں قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے درختوں کی جڑیں تسبیحات سے جڑی ہوئی ہیں، جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کو بار بار پڑھتا ہے وہ جنت میں اپنے لیے باغات آباد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفر اللہ 100 بار روزانہ پڑھا اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا، ہر غم سے نجات دے گا اور رزق وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھے، قیامت کے دن اس سے بہتر عمل لے کر کوئی نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے یہ عمل زیادہ کیا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔